السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو مولانا خالص سیف اللہ صاحب رحمانی کی ایک تحریر پڑھ کر سناتا ہوں جو آپ کو بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حضرت نے فرمایا کہ 5 اگست 2020 کو رام مندر کی مستقل اور وسیع عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، اور اس بات کا جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے کہ ایک سیکولر ملک کے سربراہ اعلیٰ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس خبر پر مجھے چند سال پہلے کا واقعہ یاد آیا جب گجرات فساد میں شہید ہونے والی مسجدوں کی حکومت کی طرف سے تعمیر کی بات آئی۔ اس وقت وہ وہاں وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ بیان دیا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، وہ کسی خاص مذہب کی عبادت گاہ کیسے تعمیر کر سکتا ہے؟ لیکن 2000 عیسوی کا یہ اصول 2020 میں یکسر تبدیل ہو گیا۔ حکومت نے خود مندر کی تعمیر کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا اور اعلیٰ ترین سرکاری عہدیداروں نے اس کی بنیاد رکھی۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ لوگوں میں بڑی الجھن پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ قاتل کا جرم چھپا دیا جائے اور زبان سے مطالبہ کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قاتل کے بارے میں بتائیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گائے کی نشاندہی فرمائی اور کہا گیا کہ اس کو ذبح کریں اور اس کا گوشت مقتول کے جسم سے لگائیں تو مقتول قاتل کے بارے میں بتانے کی حد تک زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ مقتول ایک لمحہ کے لیے زندہ ہوا، قاتل کا نام بتایا اور ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں چلا گیا۔ بابری مسجد کی صورتحال یہی ہے۔ اس کا قتل تو اسی وقت ہو گیا تھا جب مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئیں، لیکن وہ یکے بعد دیگرے اپنے قتل میں شامل تمام چہروں سے پردہ ہٹاتی جا رہی ہے۔ ان پنڈت نما گنڈوں سے جنہوں نے رات کی تاریکی میں مورتیاں لا کر رکھ دی تھیں، ان پولیس والوں سے جنہوں نے مجرموں کا ہاتھ تھامنے کے بجائے ان کے کالے کرتوت سے آنکھیں موند لیں، ان حکومتوں سے جنہوں نے وہ وعدے کیے اور انہوں نے وعدہ خلافی میں کوئی عارفی نہ ہوئی، وہ کلیان سنگھ کی حکومت ہو یا نرسمہا راؤ اور نریندر مودی کی ان عدالتوں سے جنہوں نے فیصلہ کیے لیکن انصاف فراہم نہیں کیا۔ غرض یہ کہ یہ ایسی مقتول عمارت ہے جس نے حکومتوں کی بدیانتی، پولیس کی بے عملی، اپنے آپ کو مذہبی نمائندہ کہنے والی شخصیتوں کے اندر چھپی ہوئی گنڈا گردی اور عدالتوں کا رویہ، ان ساری حقیقتوں کو دوپہر کی دھوپ کی طرح عیاں کر دیا ہے۔ جو کچھ ہوتا آیا تھا اس لحاظ سے 15 اگست کی تقریب عین توقع کے مطابق تھی، لیکن جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو چاہے پہلے سے اس کا یقین رہا ہو، زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس واقعے نے بجا طور پر مسلمانوں کو افسردہ بھی کیا اور ان کے حوصلوں کو بھی چوٹ پہنچائی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان مایوسی اور حوصلہ شکستگی کے احساس سے باہر آئیں، انبیاء کی زندگی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں، مسلمانوں کی فتح مندی اور پھر گاہے شکست سے دوچار ہونے کی طویل تاریخ کو ملاحظہ کریں اور یاد رکھیں کہ زندہ قوموں پر اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ مردہ پر کوئی وار نہیں کیا جاتا، لیکن جو سپاہی زندہ ہو اس پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نفرت و عداوت
اور ظلم و ناانصافی کے تیر مسلمانوں کی زندگی کی علامت ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ مسلمان تو شکست کھا سکتا ہے مگر اسلام شکست نہیں کھا سکتا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کچھ اور بھی باتیں جو رہ گئی ہے بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔